آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا صرف رمضان میں زکوٰۃ دینا درست ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوگی، تو کیا یہ درست ہے؟ عبدالواحد: بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ سال گزرنے سے واجب ہوتی ہے۔ اب آپ مالدار بنے تھے 5 محرم کو، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال 5 محرم کو۔ تو اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور رمضان میں دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حساب آپ کو 5 محرم کا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صاحب نصاب بنے تھے 5 محرم کو، اگر آپ رمضان میں صاحب نصاب بنے تھے تو پھر رمضان کا حساب چلے گا۔ تو جو تاریخ میں انسان صاحب نصاب بنتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم اس کے پاس آتی ہے، یا سونا آتا ہے یا چاندی آتی ہے، یا ایسا تجارتی مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، یہ 4 چیزیں میں سے 3 یا 2 یا ایک چیز آپ کے پاس یعنی کیش رقم ہی آ گئی 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو وہ تاریخ آپ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، اگلے سال دیکھیں کتنی رقم ہے، نصاب سے زیادہ ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ اگر آپ کو مستحق ابھی نہیں مل رہا تو تھوڑا لیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس دوران اگر رمضان آ گیا تو رمضان میں دے دیں، لیکن تاخیر کرنا بلا وجہ یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو تاریخ اب یاد ہی نہیں آ رہی، ہر طرح سے غور کر لیا، تو پھر وہ اگر رمضان میں تاریخ متعین کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے اچھی طرح سے سوچے کہ میری اصل تاریخ کیا تھی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا بھائی، شادی ہال میں خواتین نماز کیسے پڑھیں؟ لیڈیز کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے اور جگہ کا پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا نہیں، تو کیا اس کے باوجود نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ ہال وغیرہ میں الگ سے نماز کی جگہ کا انتظام نہیں ہوتا۔ اگر قبلہ رخ کا بھی صحیح علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اریبہ صاحبہ انڈیا سے۔ شادی ہال میں نماز پڑھنی پڑے گی، نماز قضا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ شادی ہال میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور قضا ہونے کا خطرہ ہے، یعنی خطرہ ہے کہ بھئی یہاں نہ بھی خطرہ ہو تو بھی نماز تو پڑھنی ہے نا بہرحال، تو اس میں قبلہ رخ، آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ہے جن سے پتہ چل جاتا ہے قبلہ کہاں ہے۔ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیں بھائی ذرا قبلہ بتاؤ کہاں ہے، اور شہر میں تو ہر آدمی بتانے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے شادی ہال جنگلوں میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو آپ کسی سے پوچھ لیں، جو جن کا ہال ہے ان سے پوچھ لیں، ان کو انشاءاللہ قبلہ کا رخ بتاتے ہوئے ہال والے کو ہال نہیں آئے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو 10 لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، باہر نکل کے روڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے مسجدوں کا رخ کس طرف ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے بہت آرام سے، ورنہ موبائل کی اپلیکیشن سے آپ کے پاس نہیں تو کسی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ جگہ کا پاک ہونا، تو بھائی کسی سے بھی چادر لے لیں، یا کوئی جب آپ نے شادی میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی چادر اپنے پاس ایکسٹرا رکھیں، اپنے پرس میں، اپنے بیگ میں، تاکہ بچھا کے اس کو، آج کل تو ایسی چھوٹی چھوٹی چٹائیاں آ رہی ہیں فولڈ ہو کے، بالکل اتنی سی ہو جاتی ہیں وہ، اور نماز کے وقت پھیلا دی جاتی ہیں وہ، تو ایسی کوئی خرید کے رکھیں۔ پھر بھی اگر اچانک کوئی ایسا ٹائم آ جائے تو جہاں فرش ملے وہیں پڑھ لیں، جب تک ہمیں اس جگہ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، شریعت کہتی ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، ایسے ہی فرش پہ پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔